اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات کے اندر علم و شعور کا فطرتی احساس جو ہے نا وہ موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بے شک مطلب کہ کسی انسان کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے انسانوں نے اس فطرتی احساس کو محسوس کیا ہے۔ مطلب اس جو علم و شعور کا جو فطرتی احساس ہے یہ اس کائنات کے اندر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر بھی ہے۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جن کے اندر مطلب کہ مشاہدہ کرنے کی جستجو جنم لیتی ہے، اور جن کے اندر طلب ہوتی ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو مطلب علم و شعور کا جو احساس ہے وہ مطلب اس کائنات کے اندر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی ہے۔ یہ مطلب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں باہر مطلب کہ جب کبھی کوئی ایسی سہولت یا سہولیات نہیں تھی اس کرہ ارض پر، تو انسان کو مطلب یہ علم و شعور کا جو احساس ہے اس کائنات کے اندر نظر آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کو نظر آتا تھا جنہوں نے مطلب اپنی عقل کے اندر اپنے اندر وہ جستجو کو جنم دیا، مطلب اپنی طلب کے اندر جو ہے نا اس کو جنم دیا، جو مطلب اپنی سوچ کے اندر، اپنی عقل کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی انسان نے مطلب کہ پانی کے اندر لکڑی کو تیرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ یہ علم و شعور کا احساس، یہ مطلب اس نے کہ مطلب کہ اس نے دیکھا کہ لکڑی تیر رہی ہے، تو اس نے پھر سوچا، اس نے پھر سمجھا کہ مطلب کہ کوئی ایسی چیز بنا کر مطلب ہم اس دریاؤں کا، سمندروں کا سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے مطلب یہ کشتی، چاہے وہ الگ بات ہے کہ مطلب اس نے کیسی بنائی، لیکن یہ ہے کہ پہلے اس نے مطلب وہ کشتی بنا کر پھر یہ کہ انہوں نے سفر کرنا شروع کیا دریاؤں کا، سمندروں کا۔ اور پھر کسی انسان نے مطلب کہ پرندوں کو ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پھر تصور کیا کہ مطلب کہ اگر یہ پرندے مطلب کہ ہوا کے اندر اڑ سکتے ہیں، تیر سکتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا، انسان کیوں نہیں یہ مطلب پرواز کر سکتا۔ تو اسی کے تحت اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی کو مطلب مشاہدہ کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے پھر انسان نے مطلب کہ ایجاد کو تخلیق کر لیا۔ اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں مطلب کہ علم و شعور کے حوالے سے، مطلب کہ انسان اس قدرت کے کائنات کے اندر، جیسے مطلب کہ اس گریوٹی شروع سے ہے۔ مطلب کسی انسان نے سوچا کہ اس نے اس چیز نیچے کیوں گر رہی ہے، مطلب کئی ہزاروں سالوں سے چیزیں نیچے ہی گر رہی تھی، لیکن اس نے احساس محسوس کیا اس کے اندر، مطلب وہ احساس جو ہے نا، اس نے احساس کے اپنے احساس پر کام کیا، اس اپنی طلب کو بڑھایا، اور طلب کے بڑھانے سے مطلب اس کو پتہ چلا کہ یہ جو مطلب کہ چیزیں نیچے گرتی ہیں، یہ ایک قوت ہے، یہ گریوٹی ہے۔ یہ ان کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ میرا مطلب وہ اصل پیغام نہیں ہے، مطلب کہ میں بس چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ جو احساس ہے نا علم و شعور کا، یہ اس کائنات کے اندر بھی ہے اور انسان کے اندر بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کا مطلب کہ انسان کے اندر وہ مطلب کہ جو انسان کی قوت ہے نا اس کو حاصل کرنے کی، وہ ضرور بیدار ہونی چاہیے۔ جب تک وہ بیدار نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی محسوس نہیں کر سکے گا، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا، اس کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ جیسے مطلب بہت سے ایسے انسان ہیں جو اکثریت میں مطلب کہ وہ اپنے احساس کو بیدار نہیں کرتے، کیونکہ علم و شعور کا جو فطرتی احساس ہے وہ مطلب کہ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دکھائی دیتا ہے، جو محسوس کرتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی انسان کبھی بھی اس قرآن پر تخلیق کار نہیں ہوتا، نہ کوئی فلاسفر ہوتا، نہ کوئی دانشور ہوتا۔ یہ علم و شعور کا احساس ہے جو آج انسان مطلب کبھی دل کا آپریشن کر رہا ہے، کبھی دماغ کا آپریشن کر رہا ہے، کبھی مطلب کہ انسان ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے انسان کے اوپر۔ کبھی کسی زمانے میں یہ مطلب انسان کے لیے بہت ناممکن تھا، لیکن پھر انسانوں نے مشاہدہ کیا، انسانوں نے سوچا، اور انسانوں نے مطلب کہ اپنی تخلیق تک پہنچے، بہت سے ایسے اوزار بنا لیے، بہت سی ایسی مطلب کہ چیزیں تخلیق کر لی جس سے مطلب انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ مطلب کام کرتے چلے گئے، اور انسان آگے بڑھتا گیا۔ حقیقت میں یہ جو طلب ہے، یہ جو مطلب یہ جو انسان کی عقل ہے، اس کے اندر جو طلب ہونی چاہیے کہ مطلب یہ جو مطلب کہ احساس ہے، فطرتی احساس ہے علم و شعور کا، اس کو میں اجالا کہتا ہوں۔ اسی اجالے کے تحت تو انسان کو روشنی ملی ہے، اسی اجالے کے تحت تو انسان نے ترقی کی ہے، اسی علم و شعور کے جو فطرتی احساس کے تحت جب اس نے اپنی عقل کے اندر اس کو بیدار کیا، اس نے سوچا، تو وہ خود شناسی تک پہنچا، کیونکہ یہ اجالا ہی ہے، اور کیا، یہ روشنی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے انسان کو طلب ہونی چاہیے، انسان کے اندر جستجو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے انسان کی عقل میں کہ وہ مطلب اس کے اندر مطلب کہ یہ احساس موجود ہے، اس کی طلب ہے، یہ مطلب یہ روشنی، یہ شعور، یہ علم۔
لیکن یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم مطلب کہ اپنی اس کوشش کو، اس جستجو کو بیدار نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مطلب کہ بہت سے ایسے خیالات ہیں، ایسے تصورات ہیں جو ہمیں مطلب اس سے نظر انداز ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ منفی خیالات آپ لے لیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس رستے سے ہم بھٹک جاتے ہیں، اپنے اس ذہن کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اپنی سوچ کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ اب مثبت خیالات دیکھ لیں، مثبت خیالات تو اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں جو آپ کے مطلب کہ علم ہے، شعور ہے، آگاہی ہے، اسی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ مطلب کہ اس کے اندر یہ طلب خدا نے رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جب تک خود کو نہیں بھٹکاتا، خود کو مطلب اس چیزوں کو نظر انداز، کیونکہ علم و شعور کی چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو جہالت بڑھتی ہے۔ جب علم و شعور کی جو مطلب کہ انسان کی سوچ ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس معاملات کو ان خیالات کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر وہ جہالت کی طرف جاتا ہے۔ جب جہالت کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مطلب کہ جو ہے نا، یہ علم و شعور کا احساس اس پوری کائنات کے اندر ہے، بلکہ حتیٰ کہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو کچھ بہت بڑے کام کر سکتا ہے۔ انسانوں نے منزلیں طے کی ہیں، انسانوں نے مقام پائے ہیں اسی علم و شعور کے احساس کو، جو مطلب اس کائنات کے اندر انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کو مطلب اس نے دیکھا ہے۔ انہوں نے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب کہ جن کو کائنات کے اندر خدا نظر آتا ہے، لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب مانتے ہی نہیں۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جو محسوس کرتے ہیں، خدا کی حکمت کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے انسان ہیں، بہت سے جو مانتے ہی نہیں، جو سوچتے ہی نہیں، جو مشاہدہ نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب مشاہدہ کرتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ انسان ایسے نہیں چاند پر جا رہا، انسان ایسے نہیں مطلب کہ ڈسکور کر رہا سیاروں کو، کیونکہ اس کے اندر یہ جو طلب ہے نا، انسان کی یہ جو طلب ہے، یہ علم و شعور کا جو احساس ہے، یہ اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اس کی جستجو میں انسان کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ انسان کی ظاہر ہے، اس کی عقل ہے، اس کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اس کا ذہن ہے۔ جب وہ مثبت راہوں کی طرف چلتا ہے تو پھر اس کو وہ احساس نظر آتا ہے، مطلب کہ جو اس کائنات کے اندر فطرتی احساس ہے علم و شعور کا، اس کو نظر آتا ہے، اس کی طرف اس کا مطلب جو ذہن ہے وہ بڑھتا ہے، اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور اسی مطلب کہ انسان آپ دیکھ لیں، چاہے وہ اس قرآن پر ہو، چاہے اس کائنات کے اندر، انسان مطلب کہ جستجو میں لگا ہوا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے ایسے ٹیلیسکوپ بنا لیے ہیں، اس کے اندر جستجو ہے نا وہ دیکھنے کی، مطلب سیاروں کے متعلق خدا کی کائنات دیکھنے کے متعلق اس کے اندر مطلب جستجو ہے۔ یہ جو روشنی ہے، یہ انسان کی طلب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اجالا پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، صبح اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پرندے گھر سے نکل پڑتے ہیں، بلکہ ہر جاندار ہی نکل پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے پیٹ کے لیے نکلے، چاہے بھوک کے لیے نکلے، لیکن نکلتے تو ہیں نا، نکلتے تو ہیں، کیونکہ اجالا یا سورج کبھی بھی روشنی، کبھی بھی دستک نہیں دیتا انسان کے دروازے پر آ کر، وہ نکلتا ہے۔ اسی طرح علم و شعور جو ہے نا، یہ علم و شعور کا جالا، یہ کبھی دستک نہیں دے گا آپ کو کہ میں مطلب کہ جو ہے نا تیرے سامنے ہوں، مجھے محسوس کر، بلکہ یہ تیرے اندر انسان کی یہ طلب ہوتی ہے، تو پھر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ انسان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کو طلب کو محسوس کرے گا اور آگے بڑھے گا، بڑے بڑے مقام کو پائے گا، بڑی بڑی منزلوں پر جائے گا۔ جب انسان کے اندر وہ احساس ہی نہیں ہوگا تو انسان کیسے آگے بڑھے گا؟ نہ انسان کا وہاں پہ تصور جا سکتا ہے، نہ انسان کے وہاں پہ خیالات جا سکتے ہیں، نہ کوئی انسان تخلیقی صلاحیت اپنے بیدار کر سکتا ہے، نہ دانشوری کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمیشہ جو انسان کو دانش مندی ملی ہے، انسان کے اندر وہ مطلب کہ اس کا وزڈم بڑھا ہے، اس نے علم و شعور کے احساس کو محسوس کیا ہے۔ جس انسان نے بھی محسوس کیا ہے وہی آگے بڑھا ہے، اسی نے کوئی مقام پایا ہے، اسی نے اپنی زندگی کو بہتر کیا، اسی نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کیا، اسی نے اپنے ملک کو ٹھیک کیا۔ جس کے اندر جس انسان کو اس قدرت کے، اس کائنات کے اندر، اپنے اندر علم و شعور کا جو احساس ہے وہ نظر آتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ چیزوں کے متعلق مشاہدہ کرتا ہے، وہ انسانوں کے متعلق مشاہدہ کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ انسان کے لیے بیداری ضروری ہے، انسان کے لیے روشنی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی طلب ہے۔ کیونکہ حقیقت میں یہ طلب ہی ہے، اور کیا ہے؟ بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب آگے بڑھے ہیں، جو علم و شعور کے جنہوں نے منزلیں طے کی ہے، وہ ایسے نہیں آگے بڑھ رہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، کیونکہ یہ جو روشنی ہے، یہ مطلب کہ یہ جو مطلب اجالا ہے، وہ کسی کو بیدار نہیں کرتا۔ حقیقت میں یہ جو روشنی ہے نا، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے،
یہ علم ہو، یہ شعور ہو، یہ مطلب کہ آگے بڑھنا، مقام پانا، منزلیں طے کرنا، کسی منزل پر جا کے کھڑے ہونا، یا بڑی بڑی منزلوں پر کام کرنا، بڑے بڑے مطلب جیسے کہ بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، تخلیق کار گزرے ہیں، جنہوں نے مطلب کہ حالانکہ وہ مطلب ایڈیسن چلا گیا ہے دنیا سے، اس نے کتنی ایجادات کی ہیں، کیا اس نے اپنے لیے کی تھی؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے مر جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ علم و شعور کا احساس تھا اس کے اندر، اس نے احساس کو محسوس کیا. نکولا ٹیسلا تھا، اس نے احساس کو محسوس کیا، جس نے مطلب یہ الیکٹریسٹی بنائی جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے رات کو. ایڈیسن نے بلب بنایا، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ مطلب کہ ان کے اندر جو اس کائنات کے اندر انہوں نے محسوس کیا، مشاہدہ کیا، اس خدا کے جو علم و شعور کا فطرتی احساس ہے اس کو محسوس کیا، اس کا مشاہدہ کیا، انہیں پھر آگاہی ملی، انہیں پھر نالج ملا. بڑے بڑے ایسے ایسے انسان ہیں جن کو خود شناسی ملتی ہے، جو خود شناس لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہو جاتے، ان کو علم ملتا ہے، ان کو آگاہی ملتی ہے، کیونکہ وہ اس احساس کو جو علم و شعور کا احساس ہے، وہ فطرتی احساس جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. جب محسوس کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اتنی عقل ان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک انسان کے لیے ہے. اس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، اس کا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس کو انسان پا سکتا ہے. اور یہ انسان ہی ہے جس کے مطلب یہ اس کی عقل کو اس کی جو مطلب عقل ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے. اسی عقل کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، اور جستجو پیدا کرنی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر بہت سے ایسے خیالات ہیں، تصورات ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی طلب جس طرف بڑھے گی آپ اسی کی طرف جائیں گے. اگر آپ کی طلب علم و شعور ہے، علم و آگاہی ہے، تو پھر آپ اسی کی طرف جائیں گے. ورنہ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اچھے لوگوں کی بھی اور برے لوگوں کی بھی، جو مطلب کہ ناکارہ لوگ ہیں اور جو تخلیق کار ہیں، جو مطلب کہ اپنی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی زندگی کا معنی دیا ہے، کوئی اپنی زندگی کو معنی دیا ہے، کوئی مقصد دیا ہے، کوئی کسی مقام پر وہ جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. آپ محسوس کریں، آپ احساس خدا نے یہ جو خدا نے رکھا ہے نا علم و شعور کا احساس فطرت کے اندر، یہ آپ کے لیے، آپ کی عقل کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے، آپ کے لیے. کسی اور دنیا میں بہت سی ایسی مخلوقیں ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، جانور ہیں، سمندر کے اندر ہیں. کسی کے اندر یہ اتنا احساس نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی جستجو پیدا نہیں ہو سکتی. کوئی مطلب تخلیق کار آج دیکھیں آپ نے کوئی انسان کے علاوہ کوئی تخلیق کار ہے، یہ سائنسدان ہے. یہ صرف انسان کے لیے، اور انسان کو سوچنا چاہیے. کوئی بھی انسان ہو، کسی معاشرے کا انسان ہو، اس کو مطلب یہ اس کے اندر یہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہیے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے کہ میں خدا کے اس مطلب علم و شعور کے فطری احساس کو جو خدا نے صرف میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو محسوس کروں، اس کے اوپر مشاہدہ کروں. تو پھر میں آگے بڑھوں گا، اپنی زندگی بہتر کروں گا، اپنی نسلوں کی زندگی بہتر کروں گا، اور میں پھر کسی بڑے مقام پر کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی بڑا مقام پا لوں گا. پھر میں اپنے معاشرے کے لیے کام کروں گا، پھر میں اپنے ملک کے لیے کام کروں گا. کیونکہ جتنی سوچ بڑھتی جاتی ہے، جتنا انسان کا وزڈم بڑھتا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا کام کرتا جاتا ہے. چاہے وہ اپنے معاشرے کے لیے کرے، چاہے اپنے مطلب ملک کے لیے کرے، چاہے دنیا کے لوگوں کے لیے کرے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے لیے کام کر دیا. یہ جو ہے نا اس کائنات کے اندر اس جو فطرتی احساس ہے، وہ اس کو محسوس کریں، اس کا مشاہدہ کریں. آپ کے اندر بھی احساس ہے جو فطرتی ہے. یہ نہیں کہ کائنات کے باہر ہی، آپ سے باہر جو کائنات اسی کے اندر ہے، یہ آپ کے اندر بھی ہے. اس شعور کو، اس علم کو محسوس کریں. اگر آپ محسوس کریں گے، اپنے اندر سے محسوس کریں گے، آپ خود کو بہتر کر لیں گے، آپ خود شناس ہو جائیں گے، اپنی زندگی بہترین کر لیں گے. آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد کے جو آپ کی نسلیں ہیں، آپ ارد گرد آپ کے جو گھر ہے، آپ کا معاشرہ ہے، آپ ان کی زندگی بہتر کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو آپ کے اندر علم آ جائے گا، آپ کے اندر شعور آ جائے گا، آپ خود آگے بڑھیں گے، آپ کی مطلب کہ سوچ آگے بڑھے گی، آپ کے خیالات آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر وزڈم آ جائے گا. اور جب آپ مطلب اس یونیورس کے اندر، اس کائنات کے اندر آپ علم و شعور کے فطری احساس کو محسوس کریں گے، تو ہو سکتے ہیں آپ کوئی بڑا کام کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب خدا جو کہتے ہیں نا، وہ مطلب کہ ایک بڑا پیارا ایک آیت بھی ہے اور شعر بھی ہے غالباً کے علم کے بارے میں فلسفی کی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو نہ وہ خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک آپ کے اندر وہ بیداری نہیں آئے گی، وہ سوچ نہیں آئے گی، آپ آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پوری کائنات آپ کے سامنے پڑی ہے، خدا نے آپ کے سامنے رکھتی ہے، آپ کو پیدا کر کے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہے. اس کے اندر فطرتی احساس موجود ہے علم و شعور کا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، لیکن آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے پیدا کر سکے آپ.
آپ کو اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی ہوگی اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اگر ہو سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطلب ایسی بات نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود کو اس قابل ضرور بنانا ہے، اور آپ اس قابل خود کو بنائیں گے تو آپ اپنے آگے بڑھیں گے، آپ کسی مقام پر جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔